کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جس نے رسول خدا کی حدیث ہے جس نے قرآن کا ایک حرف چھوڑا گویا اس نے سارا قرآن چھوڑا، اور جو قرآن کو چھوڑے وہ کافر ہوتا ہے. بندے کہتے ہیں قرآن سورہ نساء میں اللہ نے ماتم کو حرام کہہ دیا، مجھے چک سے باہر نہ جانے دینا، میں ماتم قرآن سے ثابت نہ کروں. اتنا بڑا یہ گاؤں ہے، میرے ساتھ 3-4 بندے ہیں، مجھے یہی سے پکڑ کے روک لینا، گردن اتار دینا میری چوک میں، میں تیرے قرآن سے تمہیں ماتم نہ دکھا کے جاؤں. سورہ نساء میں اللہ فرما رہا ہے ماتم حرام ہے سوائے کے مظلوم کے. سوائے کے حسین سے بڑا مظلوم ہے کوئی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے ماتم حرام ہے سوائے مظلوم، پھر تو ماتم کو چھوڑ کے کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ جس نے قرآن کو چھوڑا وہ کافر ہے. میں تمہیں حسین کی موجودگی میں حسین کا ماتم دکھاؤں گا. حسین کی موجودگی میں کچھ لوگ ہمارے شیعہ ہو کے بکواس کرتے ہیں قمیض اتار کے ماتم نہیں کرنا چاہیے، کما زانی نہیں کرنی چاہیے، زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے. کیا کہنے ہاشم بحرانی کے اتنے بڑے مجتہد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا قبلہ ماتم کرنا چاہیے؟ وہ کہتے نہیں، پوچھ کے نہیں کرنا چاہیے، پوچھ کے نہیں کرنا چاہیے. آقا خمینی سے کسی نے پوچھا تھا ماتم حلال ہے یا حرام؟ وہ کہتے حلالی کے لیے حلال ہے. میں تیرے عقیدوں کی وکالت کر رہا ہوں، جو ماتم کے مخالف ہیں میں ان سے دشمنی لے رہا ہوں، اور تیرے عقیدوں کی وکالت کر رہا ہوں تو تب بھی نہ بولے، تیری اپنی مرضی ہے. قرآن میں سورہ یوسف تھا، اللہ کے نبی آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. میں قرآن میں سے ماتم پڑھوں گا، قرآن میں سے ماتم پڑھوں گا. نبیوں کے سلطان نے 3 شعبان کو حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے فرمایا تھا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ، میری محنت یہی بچائے گا، میں خدا سے ملا وہاں جا کے یہ زمین پر خدا بلائے گا. یہ زمین پر خدا بلائے گا، اس سے میں مجھ سے یہ میں سے، اس طرح مجھ میں یہ سمایا ہے. وہ میرا سایہ ڈھونڈنے والوں، میرا شبیر میرا سایہ ہے. 3 شعبان کو نبیوں کے سلطان نے اپنے ہاتھوں پہ حسین لیے اور گریہ شروع کیا. توجہ، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. گریہ، علی نے فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں، خوشی کا وقت ہے، آپ گریہ کر رہے. فرمایا ایک وقت آئے گا جب یہ کربلا میں، مصائب کی طرف نہ جائیے گا، جب کربلا میں اس پہ ظلم ہوگا، جبر ہوگا، یعنی کہ نبی کا ہر فعل ہوتا ہے امت کے لیے سنت. جو نبی کا امتی ہے وہ حسین کو رویا کرے، حسین پہ گریہ کیا. سنت رسول ہے، جو نبی کی سنت چھوڑے وہ امتی نہیں ہوتا. سورہ یوسف میں اللہ کا نبی ہے، نام اس کا یعقوب ہے، بیٹا اس کا. نبی عالم الغیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. جو عالم الغیب ہو نہ وہ نبی ہوتا ہے نہ وہ امام ہوتا ہے. آپ سب سلامت رہیں، آپ سب زندہ باد رہیں، جب تک آپ چاہیں تب تک زندہ رہیں. یعقوب کو غیب کا علم تھا، لیکن علم یہ بھی تھا مل جانا ہے اس نے، پھر بھی جدائی میں روتا رہا. وہ جدائی میں روتا رہا، وہ صرف رویا نہیں، زانوں پہ اس نے ہاتھ مارے، اس کی آنکھوں کی بنائی چلے گئی. اللہ نے پھر عطا کر دی. عطا کر کے اللہ نے بتایا جو مظلوم کے غم میں روتا ہے اس کا جتنا نقصان ہوتا ہے میں اللہ پورا کر دیتا ہوں.
حسین کا ماتم پڑھنے جا رہا ہوں. کہاں سے؟ وقت کا جو امام ہوتا ہے اس کی موجودگی میں اگر امت کوئی ایسا عمل کرے جو اسلام کے لیے ناگوار نہ ہو، اگر امام اس کی مخالفت نہ کرے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. جو غلط ہوتا ہے امام اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ سب سلامت رہے. اب میں کربلا میں سے حسین کی موجودگی میں ماتم پڑھنے جا رہا ہوں. جنہوں نے ماتم کرنا ہے پھر تیرے عقیدوں کی وکالت کرنی ہے، ایسا جملہ پڑھوں گا اب سارے اٹھ جاؤ گے، جنت بن جائے گی. بندے چلو بھی بات کر لیں، اجازت دیتے ہو؟ دل میں حسین رہتا تو بات کریں. پھر بندے اب جو حسین کے ماتمی ہے نا وہ چپ کر کے نہ سنیں. میں تیرے دشمن کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہوں. میں دشمن کی زبان کھینچنے جا رہا ہوں جو ماتم پہ بکواس کرتے ہیں. تیرے عقیدوں کی وکالت کرنے جا رہا ہوں. تو اب بھی نہ بول، تیری اپنی مرضی ہے. تو نہ بول، تو چپ رہ، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ماتم کا مخالف سمجھ جائے گا اس نے بات کہاں سے کی ہے. یہ کہتے ہم تیرا ماتم روکیں گے، تیری عزاداری روکیں گے، تیری سبیل روکیں گے. اور بکواس بند کر. یہ کام تو کیا تیرا باپ یزید بھی روک نہیں سکا تھا. تیرا باپ یزید بھی روک نہیں سکا تھا. تیرا باپ یزید بھی روک نہیں سکا تھا. اب میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ماتم کٹ دینے چاہیے، کٹ دینے، ان کو سزا ملی ہے. اور یہ کیسی سزا ہے؟ جو کرتے ہم ہیں تکلیف تمہیں ہوتی ہے. یہ کیسی سزا ہے؟ جو کرتے ہم ہیں تکلیف تمہیں. اچھا چل ٹھیک ہے، اگر یہ سزا ہے نا تو پھر ہم تیرے دشمن ہیں. ہمارے روٹ بننے دے، درخواست سے جا کے روٹ نہ بند کروا. ہماری سزاؤں میں اضافہ ہونے دے، ہمیں تکلیف اور ہونے دے. مالک آپ کو سلامت رکھے. مولا دی قسمیں کسے تمگے تو کم نہیں. اے حسین دے اکبر دے سہرے دی سلامی ہے. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. آپ جب تک چاہے آپ تب تک جیئے. علی کی بیٹی آپ کو کبھی دکھ نہ دکھائے. جملہ میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں حسین کے ماتمیوں کے لیے، لیکن آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے. کریم کربلا آپ سب کو سلامت رکھیں گے. جو حسین کے ماتمی ہیں نا وہ ساری رات مجھے دعا دیں گے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں علامہ گوہر عباس، میری ہزاروں مجلسیں نکل آئیں گی. میں نے جہاں بھی یہ مصرے پڑھے ہیں بندے زمین پہ نہیں بیٹھے رہے. جو حسین کے ماتمی ہیں اب وہ چپ نہیں رہیں گے. فخر کرنا میں تیرے عقیدوں کی وکالت کرنے جا رہا ہوں. میں سیدھی سی بات ہے تیرے دشمن کے کلیجے میں آگ لگانے جا رہا ہوں جو ماتم کو حرام کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں تیرا ماتم روکیں گے اور تیرا باپ یزید بھی روک نہیں سکا تھا. سن، یہ سورج، چاند، ستاروں کی سیاہ پری کو روکیں گے، اب کواری ماں کے بچے بھی ماتم کو روکیں گے. یہ ماتم نہیں رکے گا، یہ عزاداری نہیں رکے گی. سن لے اذان. مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو تمہارا ولی ہے اس کی ولایت تم پر واجب ہے. اور سب سے پہلے میں اللہ تمہارا ولی ہوں، اور اس کے بعد پھر تمہارا حبیب تمہارا ولی ہے. اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے تیرے 3 ولی ہیں تو لارڈ آف سپیکر میں 2 ولی کیوں بتا رہا ہے؟ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں. بات شروع کریں. کربلا سے حسین کا ماتم پڑھنے جا رہا ہوں، حسین کی عذاب پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کو ایک شاید جنگ یاد ہو جس میں نبی کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا ایک فحاشہ عورت نے. تو نبی اتنے غم زدہ ہوئے تھے، نبی نے اپنی اصحاب کو کہا تھا کہ جاؤ گھر میں جاؤ، جلدی کرو، گھر میں جتنے فرد ہیں میرے گھر میں لے آؤ، مجھے میرے چچا کا پرسہ دو.
گریا کروایا، عزاداری کروائی نبی نے اپنے گھر میں۔ اب میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اور یہ خدا کی قسم اہل سنت کتاب ہے طریق تبری، اہل سنت کتاب ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ بخاری شریف میں بھی یہ معاملہ درج ہے، اگر کتاب یہیں سے کہیں سے مل جائے گی، نہیں تو گاڑی میں میری پڑی ہوگی، میں دکھا دوں گا۔ نبی پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مولا کی قسم، ہم صحابہ کے عاشق ہیں، ہمارا صحابہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور صحابہ کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن کچھ بندے بکواس کرتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ اور چولا، تم بھی علی کو مانتے ہو تو پھر تم انہیں کیوں مانتے ہو جنہیں علی نہیں مانتا تھا؟ چلو یہ بات شروع ہوئی ہے صحابہ کی، تو میں طریق تبری کی ہی ایک کتاب جلد نمبر 2 ہے، اس میں واقعہ درج ہے کہ دور خلافت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جناب امیر حج کے ارادہ سے مکہ میں گئے، علی حج کر رہے تھے کہ ایک بندہ طواف کرتا، طواف کر کے جب بیت اللہ کے سامنے آتا تو بری نگاہ کے ساتھ مستورات کی طرف دیکھتا تھا۔ علی نے غصے میں آ کے کہا تھا، نہ دیکھ، اللہ کا گھر ہے، عبادت خانہ ہے۔ اس نے کہا یا علی اب نہیں دیکھوں گا۔ وہ اگلے چکر پہ آیا، اس نے پھر دیکھا، علی نے فرمایا نہ دیکھ، اللہ کا گھر ہے، عبادت خانہ ہے۔ کہتا یا علی اب نہیں دیکھوں گا۔ وہ تیسرے چکر پہ آیا، اس نے پھر دیکھا، علی نے اپنا وہ ہاتھ اٹھایا جو ہاتھ علی کا اپنا نہیں ہے، جو ہاتھ علی کا اپنا نہیں ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا ہاتھ وجہ اللہ ہے۔ مجھے قرآن کی قسم ہے، مالک اشتر نے صفین کے میدان میں پوچھا تھا، یا علی میں دیکھ رہا تھا آپ حملہ کر رہے تھے، آپ کی تلوار ہر گردن نہیں کاٹ رہی تھی، کچھ گردنیں چھوڑ رہی تھی۔ علی نے فرمایا مالک اشتر گردنیں نہیں چھوڑ رہی تھی، شجرے دیکھ رہی تھی، شجرے دیکھ رہی تھی، شجرے دیکھ رہی تھی۔ یا علی ایک لمحے کے لیے پھر اپنی ذوالفقار مجھے دے، میں بھی تو دیکھو کتنے شجرے دیکھتی ہے۔ مالک اشتر ذوالفقار لے کے میدان میں آیا، جو سر سامنے آیا کاٹ دیا، جو سر سامنے آیا کاٹ دیا۔ باہر آ کے کہنے لگا یا علی آپ قرآن ہیں، قرآن غلط نہیں کہتا، آپ کہتے تھے شجرے دیکھ کے چلتی ہے، یہ تو ہر گردن کاٹ رہی ہے۔ علی فرماتے مالک اشتر تم نے مجھ سے میری تلوار لی ہے، اللہ والا ہاتھ نہیں لیا۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان ہے، اللہ وجود رکھتا ہے، بتاؤ مجھے؟ نہیں رکھتا۔ میں مولا کی قسم ہے بڑی مشکل پہ پڑھنا، میرا گلا ساتھ نہیں تھا، میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ وجود رکھتا ہے، قرآن مجید سورہ رحمان میں اللہ فرما رہا ہے روز حشر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے کہ میرے چہرے کے، سوائے کہ میرے چہرے کے۔ اللہ تو وجود نہیں رکھتا، چہرہ وجود کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہتا ہے۔ اللہ کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ۔ علی کی ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی استخارہ نہیں، کیونکہ 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، 20 عام الفیل جمعہ ہفتے کی درمیانی رات، ابو طالب کا حرم سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے حجرے سے خرامہ خرامہ قدم چلتی چلتی کعبے کے قریب آئی۔ کعبے کے قریب آ کے سرکار علی المرتضیٰ کی اماں نے دونوں ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھ کے فرمایا تھا، یا ربا بحق الحاظ الملود، یا ربا بحق الحاظ الملود۔ ملود اسے نہیں کہتے جو ماں کے شکم میں ہو، جو ماں کے شکم میں ہو اسے رضی کہتے ہیں۔ اگر تو علی شکم میں ہوتے سیدہ فرماتی یا ربا بحق الحاظ رضی، کہ میری مشکل آسان کر اس کی وجہ سے جو میرے شکم میں ہے۔ نا 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 نا، مجھے تو سرکار علم ہی نہیں ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے یا ان کا نزول ہوتا ہے، اور ان کی تو ولادت کا مقام ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے بس اتنا علم ہے جن کی دہلیز پہ سجدہ کرو ان کے گھر
گھر کی تلاشی نہیں لینی، انہیں صرف تسلیم کرنا ہے، انہیں صرف ماننا ہے۔ علی کی اماں نے فرمایا یا ربا بحق الحاظل ملود، ملود اسے کہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہو۔ سیدہ نے فرمایا یا ربا بحق الحاظل ملود، میرے اللہ میری مشکل آسان کر اس علی کی وجہ سے جو کعبے میں آ چکا ہے، جو کعبے میں آ چکا ہے۔ یعنی 13 رجب کو بی بی کعبے میں علی کو جنم دینے کے لیے نہیں گئی تھی، علی آ چکا تھا، بی بی لینے گئی تھی، علی آ چکا تھا، سیدہ لینے گئی تھی۔ سیدہ نے اگلا کلمہ تلاوت کیا، سیدہ نے فرمایا اللہم اشہد واللہ یا ولایت ولدی، میرے اللہ میں گواہی دیتی ہوں علی میرا امام ہے، علی میرا امام ہے۔ بی بی نے تیسرا کلمہ کہہ کے مکسر کے منہ پہ تماچا مارا۔ بی بی فرماتی ہیں اللہم اشہد واللہ وصبتے ہی ولایت ولدی، میرے اللہ میں فاطمہ بنت اسد سے دعا کرتی ہوں مجھے علی کی ولایت پہ ثابت رکھ، مجھے علی کی ولایت پہ قائم رکھ۔ کون ہے یہ بی بی؟ ابو طالب کا حرم ہے۔ محمد نے ماں کہہ کے بلایا، اپنی ابا کا کفن دیا، علی کی سخی ماں ہے، اور 1400 برس کے بعد 4 جماعتیں پڑھ کے مولوی بکواس کرتا ہے علی یہاں واجب نہیں، علی وہاں واجب نہیں، اور ملا آج سے 1400 برس پہلے علی کی اپنی ماں کو علی معاف نہیں، تو پھر نطفے کی پیداوار ہے۔ آپ جو کھڑے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیں، مالک آپ کو سمجھ پڑھے ماتم پہ واپس انشاءاللہ۔ ماتم پہ پڑھ کے میں نے ایک نظم پڑھ کے سلام کرنا ہے۔ کربلا میں جب حسین پہنچا نا، کیونکہ کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے، کربلا کسی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے حسین کا اس کے ساتھ، کیونکہ حسین اتنا بڑا سخی ہے جو بندہ ساری زندگی رضی اللہ بننے کے قابل نہ ہو، حسین اسے ایک رات میں علیہ السلام کر دیتا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے علی تک، علی سے لے کے قائم تک، اللہ کی اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر ہیں، حجت ہیں، معصوم ہیں، ان سب کے صحابی رضی اللہ ہے۔ حسین کا حر بھی علیہ السلام ہے، حسین کا جون بھی حسین علیہ السلام کا۔ حسین جب کربلا میں آئے نا 2 محرم، حسین نے آواز دی عباس، جی مولا عباس، وہ 2 میل دور کس کے خیمہ ہے؟ مولا وہ آبش شاکری کا خیمہ ہے، شہید کربلا ہے آبش شاکری۔ اور اب دیکھ حسین کتنا بڑا سخی ہے، آبش شاکری ذات کا چور تھا، اور مان کر اپنے حسین پہ، آبش شاکری ذات کا چور تھا، وارداتیہ تھا، گناہگار تھا، لیکن حسین بڑا سخی ہے، حسین اتنا بڑا سخی ہے۔ میں جملہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں جن کے دلوں میں حسین رہتا ہے۔ حسین کہتے ہیں آؤ نا عباس، آبش شاکری کو لے کے آئیں۔ میں مولا وہ گناہگار ہے، میں نے اس کا نام لکھوایا ہے، میں نے اس کا نام لکھوایا۔ حسین چل کے آبش کے خیام میں گئے، خیام میں جا کے حسین نے کہا آبش، جی مولا، چور تھا بغیرت نہیں تھا، جی مولا میں آبش، چلو میرے ساتھ۔ مولا میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت سخی ہوں، مولا گناہ بڑے ہیں، مولا میرا خون تیری بارگاہ میں اچھا نہیں لگتا، مولا میں بڑا ہی گناہگار ہوں، مولا اب کوئی نہیں ہو جائے، ہم نے اذانیں 2 سن لی ہیں، یہ بھی کسی اذان سے کم ذکر نہیں ہے، اذان بچانے والے کا ذکر ہے، یہ مالک آپ سب کو سلامت رکھے، باد شاد رکھے۔ اب ہوا کیا، آبش آؤ میرے ساتھ، آبش نے کہا مولا نہ لے کے جائیں، چلے ایسا کریں میرے نا خیام میں سونے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو مرضی لے جائیں، رستے میں آپ کے کام آئیں گے، لیکن مولا میں نہیں جا سکتا ہوں۔ حسین چپ رہے، اس نے کہا مولا ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، صاحب معرفت والا بولے گا ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، چاندی ہے، چاندی لے جائیں، چاندی کا نام آنا تھا۔ حسین نے چپ کر کے بیٹھ، میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے جو چاندی بناتی ہے، مجھے چاندی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا آنا آبش میرے ساتھ، پر مولا
آپ بار بار کہہ رہے ہیں اچھا نہیں لگتا. مولا ایسا کریں میرے پاس ایک بڑی تیز سواری پڑی ہے, وہ اپنے ساتھ لے جائیں. چپ کر کے بیٹھ, تو میرے مرتضی سے واقف نہیں ہے؟ تو میری سواری سے واقف نہیں ہے؟ اچھا مولا تو آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. آبش میں نے تیرا نام لکھوایا ہے, تمہیں آنا پڑے گا. اب میں حسین کے منہ سے ماتم پڑھنے جا رہا ہوں. جو عزادار ہو زنجیر زنو اس سے بات ہے میری. حسین نے فرمایا آبش تم بہت بڑے گناہگار ہو, لیکن ایک کام کرو, یہیں سے گناہ کرنے کی توبہ ختم کر دو, یہیں سے گناہ کرنے بند کر لو, توبہ اللہ سے کر لو, میرے ساتھ آ جاؤ راہ حق میں. راہ حق میں جب ماتمی زدیدن کے لیے جملہ ہے, راہ حق میں اپنا خون دو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گناہ کو دھو لو. یعنی جو بھی حسین کی راہ میں خون دے گا اپنے ہاتھوں سے وہ گناہ دھو لے گا. آ گیا عابد شاکری حسین کے ساتھ. حسین کے ساتھ آ کے عابد شاکری میدان میں آیا. میدان میں آ کے عابد شاکری کا نوکر تھا. اس نوکر کو عابد شاکری نے کہا تو جلدی کر, میرا شجرہ پڑھ, میرا رجس پڑھ. رجس پڑھنا میدان میں ضروری ہوتا تھا. آپ بھی نہیں سمجھے, کچھ بندے لڑ کیوں نہیں سکے, چوروں کو لڑنا آتا تھا لیکن بچارے شجرہ نہیں بتا سکتے تھے. عابد نے کہا میرا رجس پڑھ. اس کے نوکر نے رجس پڑھنا شروع کیا. اے 9 لاکھ کوفیوں شامیوں, یہ عابد ہے, شاکری قبیلے کا سردار ہے. یہ سواری پہ بیٹھ کے لڑتا ہے, یہ سواری سے اتر کے لڑتا ہے, یہ میمرہ کاٹتا ہے, یہ میسرہ کاٹتا ہے. یہ بہت بہادر باپ کا بیٹا ہے, یہ بہت امیر باپ کا بیٹا ہے, یہ بہت بہادر باپ کا بیٹا ہے, شاہدی قبیلے کا سردار ہے. حسین نے جب دیکھا آبش اپنا شجرہ خود نہیں پڑھ رہا, حسین نے آواز دے کے کہا آبش جی مولا, آبش تو اپنا رجس خود کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میں مولا میرا دل نہیں کرتا تیرے دشمن کو منہ لگاؤں. اب آبش نے کیا کیا, یوں کر کے جو تلوار تھی نا آبش کے پاس میان سے نکالی. حسین دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے جو نبی کی زبان چوس کے بڑا ہوا. ماشاءاللہ. حسین منی و انا من الحسین, 10 محرم قتل محمد ہے. عابد شاکری نے تلوار اٹھائی, حسین دیکھ رہے, تلوار اٹھا کے عابد شاکری نے سر پہ ماری. حسین کی آنکھوں کے سامنے حسین پر آنے والے ظلموں کی وجہ سے سر پہ تلوار ماری. حسین نے کہا جیتے رہو آبش, تم نے میری عذاب بڑھپا کی ہے. ابھی حسین پہ ظلم آئے نہیں تھے, جو حسین پہ ظلم آنے سے پہلے سر پہ کما کرے حسین اسے دبا دیتے ہیں, جو حسین کے بعد کما کرتا ہے اسے بطول دبا دیتی ہے. فاطمہ دبا دیتی ہے. ایسے نظم کا ٹکڑا اسی پہ سلام. شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے. میں بادشاہ علی اصغر کی نظم تلاوت کرنے جا رہا ہوں, آپ توجہ رکھیے گا. شاہ کس شان سے بے شیر کو, شاہ کون؟ حسین. بشیر کون؟ علی اصغر. شاہ کس شان سے بے شیر کو, کب؟ 10 محرم قیام میں سے. شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے. جو طریق سے واقف ہے وہ نبل ساتھ بولے گا, شیعہ بندہ نہ پڑھ ہوتا ہے, کم ظرف نہیں ہوتا. شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے, جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. ہائے اور یہ اٹھے ہوئے ہاتھ میرے لیے کس کو بن گیا. 16 رجب کو اپنے ہاتھوں پہ سرور نے علی کو دیا. کربلا کے میدان میں وقت کے محمد علی نے اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیا, میدان کی طرف چلے. شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے, جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. فضائل پڑھ رہا ہوں, جذبات پہ قابو رکھیے گا. حسین نے اصغر کو بلند کیا, تیری دشمنی ہوگی میرے ساتھ, اصغر کو پانی دے. کہا اصغر خود مانگے, زمین پہ چھوڑ. حسین نے کہا زمین پہ چھوڑوں گا, بچہ ہے, ایڑیاں رگڑے گا, اگر ایڑیاں رگڑے گا کربلا تبدیل ہو جائے گی. وہ کیسے؟ حسین فرماتے عام بچہ تو نہیں, فخر ذبیح ہے اصغر, اگر یہ ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے.
سمجھ آ گئی ہے؟ شاہ کس شان سے بشیر کو لے کے نکلے آئے گا آج یہ شاہ کس شان سے بشیر کو لے کے نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. حسین فرماتے عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر گڑیے ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے 71 نے جنگ لڑی ہے اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے. جسے پتہ ہے اصغر نے میدان کربلا میں کیا کیا تھا میرے ساتھ بولے. میں کہہ رہا ہوں حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسے آئے حسین تیرے بچوں کی آتی ہے کسی کو سمجھ حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسے آئے حسین اب میں اصغر کے فضائل کا پہاڑ پڑھنے جا رہا ہوں. حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسے آئے وہ جو اصغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے. اکثر کہتا رہتا ہوں یہ نگینہ تو دل یزداں میں جڑا لگتا ہے عرش بشیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے. علی اصغر کی ماں کا نام ہے ام رباب اکبر کی ماں کا نام ہے ام لیلا. اصغر حسین کا بیٹا ہے اکبر بھی حسین کا بیٹا ہے. اکبر 18 برس کا ہے علی اصغر 6 ماہ کا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ نگینہ تو دل یزداں میں جڑا لگتا ہے عرش بشیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے. اور یہ عقیدت سے کہا ام لیلا نے ام رباب تیرا اصغر تو میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. آخری مصرع اسی میں سلام. حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسے آئے وہ جو اصغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے. کہاں جھولے کا تکلم اور کہاں میدان کی بات. جھولے میں بولا تھا اللہ کا نبی عیسیٰ میدان میں بولا علی اصغر. میں نے کہا کہاں جھولے کا تکلم اور کہاں میدان کی بات. بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے. اس بات کے لیے میں نے نظم شروع کی ہے وہ بات آ گئی ہے. میں حسین کے بچوں کی فضیلت پڑھنے نہیں جا رہا ہوں تو میں دکھانے جا رہا ہوں. آخری مصرع ہے کبھی زندگی رہی تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. 26 سفر کو بھی انشاءاللہ منور بھائی کے پاس حاضری ہوگی. سب آئیے گا مل کے حسین کا ذکر کریں گے. اب میں جملہ پڑھا ہے جس کے لیے وہ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا ایک عیسیٰ سا بھلا ایک محمد جیسا. کون عیسیٰ سا؟ محمد جیسا کون؟ علی اکبر. اتنی اچھی سماعت ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ حسین کے بچے. میں نے کہا ایک عیسیٰ سا بھلا ایک محمد جیسا ایک عیسیٰ سا بھلا ایک محمد جیسا. تیرے ہاتھ پہ آئی ہوئی لوہے کی میخیں ٹوٹ کے مرشد حسین کے منکر کے صحن میں جا کے نہ گرے تو میں نے باب علم کی دہلیز پہ سجدہ کر کے علم خیرات میں نہیں مانگا. جس کا بولنا اچھا نجف کے شاہ کو لگتا ہے جس کی گھر کی نہیں جس کی ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا. اب تک جو میں نے پڑھا گنواتے آؤ میرے ساتھ. میں نے کہا شاہ کس شان سے بشیر کو لے کے نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر گڑیے ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے. حسین تیرے بچوں کی سمجھ کسے آئے وہ جو اصغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے. اور کہاں جھولے کا تکلم اور کہاں میدان کی بات. بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے. اور چکوا لو میں کہہ رہا ہوں ایک عیسیٰ سا بھلا ایک محمد جیسا. حسین تیرے بچے تو پیغمبر نکلے. حسین تیرے بچے تو پیغمبروں کو مار دیا مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں.